چیف جسٹس کی تقرری سے متعلق جس کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے ممبران نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال، خواجہ آصف اور شائستہ پرویز مالک شریک ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، سید نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف بھی اس اجلاس میں شریک ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے نمائندہ دنیا نیوز یاسر ملک نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا۔ جی یاسر، اس وقت جو ججز کی پروفائل ہیں ان کا جائزہ لینے کا سلسلہ جاری ہے اجلاس میں؟ دیکھیں، چیف جسٹس کے تقرر پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی جو اس کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور پی ٹی آئی کا چیف جسٹس کے تقرر کے عمل کا ایک دفعہ پھر سے بائیکاٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے بھی اسپیکر کو جو ہے وہ آگاہ کیا گیا تھا کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ خصوصی کمیٹی کا جب اجلاس شروع ہوا تو یہ ان کیمرہ اجلاس تھا اور خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں جو سٹاف تھا اس کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ ابھی اجلاس میں جو ممبران ہیں انہوں نے ججز کی پروفائل کا جائزہ لینا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اور سیکرٹری قانون و انصاف نے ججز کے نام اور پروفائل کمیٹی ممبران میں تقسیم جو ہے وہ کروا دیے ہیں۔ جو تینوں ججز ہیں منیب اختر، منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی کی پروفائل جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی کے ارکان ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ چیف جسٹس کے معاملے پر فیصلہ ممکنہ حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے سے کیا جائے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے مطابق کمیٹی کے ارکان کو مشترکہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اس وقت خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے اس اجلاس کے اندر کہ جو اس وقت جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اکثر اراکین نے جسٹس یحییٰ افریدی کے نام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ اس وقت جاری ہے اور پروفائل جو دیگر دو ججز کے ہیں جس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں ان کی بھی پروفائل کا جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کے نام پر اتفاق رائے کی کوشش جو ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ جی صحیح یاسر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے نام کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خاص طور پہ چیئرمین پیپلز پارٹی کی جانب سے ہدایت دی گئی کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، تو کیا یہ نام بھی انہی کی جانب سے آیا سامنے؟ دیکھیں، تینوں نام ہیں، اس پر ابھی کوئی بھی بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو یحییٰ افریدی ہیں جسٹس یحییٰ افریدی ان کے پروفائل کے اوپر جو ہے وہ اس وقت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اس کو زیادہ ڈیپلی دیکھا جا رہا ہے اور دیگر جو دو ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان کا پروفائل دیکھا گیا ہے، لیکن اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو جسٹس یحییٰ افریدی ہیں ان کا پروفائل جو ہے وہ اس کے اوپر جائزہ لیا جا رہا ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہی تنبیہ کی ہے اپنے تمام جو ان کے کمیٹی ممبران ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ چیف جسٹس کے معاملے پر فیصلہ جو ہے وہ ممکنہ حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے سے کیا جائے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے مطابق کمیٹی کے ارکان کو مشترکہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ تو ابھی بھی چونکہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے کچھ بھی صحیح یاسر، آپ کنسنسس ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل بھی اس کمیٹی کا حصہ تھی، 3 ان کے ممبران نے شامل ہونا تھا لیکن ان کو تو نہیں منا پائے، تو اس کے آپٹکس کیسے جائیں گے؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں علی ظفر، ان کو بھی اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا تھا سینٹ سے اور اسی طرح سے بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا کو قومی اسمبلی سے اس کمیٹی میں ایز ایم این اے کے طور پر اس میں شامل کیا گیا تھا، لیکن جب وہ پہلے اجلاس میں نہیں آئے تھے تو اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے یہ اور جو کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک دفعہ ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی، اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جو ہے وہ واپس آئیں گے 8:30 بجے، یہ اجلاس کریں گے اور اس اجلاس میں ہم پھر ان کے بغیر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے۔ چونکہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے تو حکومت کے پاس اپنی جو اس وقت پوزیشن ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے، جس میں 4 جو ارکان ہیں جس طرح 3 مسلم لیگ نون کے ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں۔ صحیح، تو گورنمنٹ کے پاس اتحادی جماعتوں کو ملا کے 2/3 میجورٹی ہے، اس لیے انہیں پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کونسل کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یاسر ملک، آپ اس سے متعلق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ قاسم رونجھو کا ویڈیو پیغام آیا۔ آج سینٹ میں پارٹی سربراہ نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی۔ سینیٹر قاسم رونجھو کی جانب سے ویڈیو پیغام میں یہ کہا گیا
یہ پریس کانفرنس من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ قاسم رونجھو کی جانب سے یہ ویڈیو پیغام میں باقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ آج سینٹ میں پارٹی سربراہ نے زبردستی پریس کانفرنس کرائی۔ آج مجھے پارٹی کے سربراہ نے اور ان کے کارکنوں نے، جو مین ایم پی ہیں، کچھ 2-3 ایم پی اور ان سب نے لے جا کے سینٹ میں ایک پریس کانفرنس زبردستی کروائی مجھ سے، اور وہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ جھوٹ اور اس پہ مبنی ہے، اور یہ زبردستی کے الفاظ تھے جو آگے لکھے ہوئے تھے کہ مجھے گھر سے اٹھایا گیا یا کیا کیا، اور یہ سارے مچھر یہ سب کچھ انہوں نے لکھ کے آگے مجھے رکھے ہوئے تھے، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ایک ٹوٹل جھوٹ اور فیبریکیٹڈ ہے۔ میں گھر پہ ہی موجود تھا 15 دن سے، گھر پہ کوئی ایسا بات ہے ہی نہیں جو یہ کہلوائی گئی ہے مجھ سے۔ تو اب میں اس پہ تردید کرتا ہوں، بھرپور تردید کرتا ہوں کہ یہ اس کو چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، اور اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال، خواجہ آصف اور شائستہ پرویز مالک شریک ہیں، اور اسی طرح جو دوسرے ممبران تھے پارٹی کے وہ بھی اس میں شریک ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے، بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے ہمیں جوائن کیا۔ جی عدیل، سو فار کیا پیش رفت ہوئی؟ جی، اب سے کچھ دیر بعد اتفاق رائے سے، یعنی جو اراکین موجود ہیں، 9 اراکین موجود ہیں، ان کے اتفاق رائے سے فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو پہلا اجلاس تھا، آج اس کے 2 سیشنز ہوئے، اور پہلا سیشن جو ہے اس لیے ملتوی ہو گیا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے شرکت نہیں کی تھی، تو 3 اراکین کے بغیر یہ اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی بھی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران جو ہیں اجلاس میں وہ شریک نہیں ہے، لیکن کمیٹی نے آج رات 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ طے کر لیا گیا ہے، اور اب اس معاملے پہ اتفاق رائے پیدا کیا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی کے جو پروفائل ہیں، کمیٹی نے جب یہ اجلاس اب اس کا دوسرا سیشن شروع ہوا تو ان کے پروفائل کا جائزہ لیا اور اس پر ڈسکشن کی۔ ان کی ان کا جو پروفائل ہے اس کو دیکھنے کے بعد، جو ڈسکشن ہونے کے بعد اب اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس کی جو اکثریت ہے حکومتی اراکین کی، وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام پر جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال اب سے کچھ دیر بعد حتمی جو اس کا نتیجہ جو ہے فیصلہ اب سے کچھ دیر بعد سامنے آئے گا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کو کمیٹی جو ہے یہ اپنی رپورٹ بھجوائے گی، اور اس کے بعد وہ صدر مملکت کو اپنی ایڈوائس کے ساتھ جو ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام منظوری کے لیے بھجوائیں گے، اور اس کو اس کے بعد وزارت قانون جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی۔ صحیح عدیل، یہ بھی بتائے گا کہ صرف آج نام اناؤنس کرنے کے لیے آج تک کی ڈیڈ لائن ہے، کیونکہ 3 روز پہلے اس معاملے کو فائنل کرنا ہے، یا جو فردر پروسیس آپ بتا رہے ہیں وہ بھی آج ہی کی تاریخ میں مکمل کرنا لازم ہوگا؟ جی، ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو کمیٹی ہے جو ہی یہ نام اناؤنس کرے گی، چونکہ یہ معاملہ 3 دن پہلے ہی اس کو فائنلائز کرنا ہے، تو اس کو فوری طور پر پرائم منسٹر کو بھجوایا جائے گا، جو صدر آصف علی زرداری کو ایڈوائس بھجوائیں گے۔ اور جس طرح ہم نے آئینی ترمیم کے مرحلے میں دیکھا کہ چند گھنٹوں میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ طے پایا تھا، اور اسی طرح نئے چیف جسٹس کے تقرر کا معاملہ بھی جو ہے، اگرچہ آئین میں یہ پروویژن موجود ہے کہ جب ایک آئینی ڈیڈ لائن گزر جائے تو کوئی کام غیر آئینی نہیں ہوتا، لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آئینی ترمیم کے بعد ایک بڑا اہم معاملے پہ یہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، ایک آئینی معاملہ، اس کو خوش اسلوبی سے حل کرنا ہے، اور اس میں تاکہ کوئی ایسا کوئی چیز کوئی جواز نہ بنے جس پہ کوئی انگلی اٹھائے، تو اس پہ وہ تمام مرحلے جو ہیں اس ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کیے جائیں۔ تو کوشش یہی کی جائے گی کہ رات 12 بجے سے پہلے یہ جو پروسیس ہے، اور اس وقت جو ہے وہ ججز کے پروفائل کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس کمیٹی اجلاس میں۔ عدیل وڑائچ آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔